अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। क़तर के वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनबा किया है कि गाज़ा जंग बंदी की रोज़ाना की बुनियाद पर इजरायली खिलाफ वर्जियाँ पूरे मुआहदे को ख़तरे में डाल रही है। उन्होंने मैसूर फ़लस्तीनी इलाके पर इसराइल की नस्लकुश जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के अगले मरहले की जानिब फौरी पेशरफ्त का मुतालबा किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने यह अपील आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद की। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ताख़ीर और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ पूरे अमल को ख़तरे में डालती है और सालिसों को मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा करती है। क़तरी वज़ीर-ए-आज़म, जिनका मुल्क सालिसी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बगैर किसी शर्त के गाज़ा पहुँचनी चाहिए और मुआहदे के दूसरे मरहले का फौरी आगाज़ होना चाहिए। सातवें अमेरिका क़तर स्ट्रैटेजिक डायलॉग के दौरान यह बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई जब गाज़ा में इंसानी बहरान की संगीनी के साथ साथ यह नाजुक जंगबंदी मजीद कमज़ोर होती जा रही है। इजरायली सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने आज जुमेरात के रोज़ जनूबी और मशरक़ी लेबनान पर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज का कहना है कि इसने हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल एक फ़ौजी कंपाउंड को निशाना बनाया। नवंबर 2024 में हुई जंगबंदी मुआहदे के बावजूद, जिसका मकसद इसराइल और अस्करी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक साल से ज़ायद अरसे से जारी दुश्मनी का खात्मा था, इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा इसराइल ने जनूबी लेबनान के 5 ऐसे इलाकों में अपनी फ़ौजें भी बरकरार रखी है जिन्हें वो स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम समझती है। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने जनूब और मशरक़ी के पहाड़ी इलाकों पर मुतअद्दिद हमलों की इत्तला दी है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि इसने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दाना इंफ्रास्ट्रक्चर के मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें हिज़्बुल्लाह का एक फ़ौजी कंपाउंड भी शामिल है जो ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के अरकान की तरबियत और कोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी ग्रुपों ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने इन रुकावटों को दूर न किया, जिनमें रजिस्ट्रेशन का एक मनमानी और इंतहाई सियासी अमल शामिल है, तो फ़लस्तीनी इलाकों बिलखुसूस गाज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जारी ऑपरेशन रुक जाने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और 200 से ज़्यादा मुक़ामी व बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि दर्जनों बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का सामना है, जिसका मतलब यह है कि इन्हें 60 दिनों के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे। बयान में कहा गया कि गाज़ा में बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी से ज़रूरी और बुनियादी खिदमात तक रसाई पर तबाकुन असरात मरतब होंगे। बयान के मुताबिक ये बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमें ज़्यादातर फील्ड अस्पतालों, बुनियादी मराकिज़ सेहत, हंगामी पनागाहों, पानी और निकासी आब की खिदमात, शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों के लिए ग़िज़ाई इस्तेहकाम के मराकिज़ और बारूदी सुरंगों की सफाई जैसी अहम सरगर्मियों को चलाती है या इनमें ताउन फराहम करती है। फ्रांसीसी खबररसां इदारे को मुतअद्दिद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आज जुमेरात के रोज़ सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तुम और पोर्ट सूडान समेत मुल्क के बड़े शहरों में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया और वो अंधेरे में डूब गए। ये सूरत हाल मुल्क के मशरक़ी हिस्से में एक अहम पावर प्लांट पर हुए मौलिक ड्रोन हमलों के बाद पैदा हुई सूरत हाल है। ऐनी शाहिदीन ने रियासत नहर नील के शहर अदबरा में आग के शोले और धुआं उठते हुए देखा। ये इलाका उस वक्त सूडानी फ़ौज के कंट्रोल में है, जो नीम फ़ौजी दस्तों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ बरसरे पैरकार है। पावर प्लांट के एक अहलकार ने रैपिड सपोर्ट फोर्स की जानिब से इशारा करते हुए बताया कि पहले ड्रोन हमले के बाद लगी आग को बुझाने की कोशिश के दौरान सिविल डिफेंस के 2 अहलकार जाँ बहक हो गए। अहलकार ने मजीद बताया कि जब रेस्क्यू वर्कर्स इमदादी कामों में मसरूफ़ थे तो वो दूसरे ड्रोन हमले की जद में आ गए, जिसके बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमेरिकी सेनेट ने कौमी दिफाई इख्तियार कानूनी बिल मंजूर कर लिया। ये बिल साल 2026 के दौरान इख्तियार करदा पॉलिसियों और अखराजात के लिए $901 बिलियन के कौमी दिफाई इख्तियार पर मबनी है। सेनेट ने रवां महीने के आगाज़ में असेंबली से मंजूर हुए खाका बिल को 20 मुनफी के मुकाबले में 77 मुस्बित वोटों से मंजूर कर लिया है। अब यह बिल सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 3086 सफ़हात पर मुश्तमिल इस बिल की अहम शक़ों में से एक यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की शक़ है। कानून की रूह से यूक्रेन को आइंदा 2 साल में सालाना $400 मिलियन सिक्योरिटी ताउन के लिए फराहम किए जाएंगे। कानून में शाम से साबिक़ असद हुकूमत के दौर में आयद की गई सीज़र पाबंदियाँ हटाने की शक़ भी शामिल है। बिल इसराइल के लिए भी $600 मिलियन मुख्तस करता है, जिसमें फौलादी डोम सिस्टम समेत मुश्तरका मिसाइल दिफाई इक़दामात के लिए एहतियात शामिल है। बिल में चीन से मुमकिन खतरात को भी पेश नज़र रखा गया और इंडो पैसिफिक मिशनों की कामयाबी की यकीन दहानी के लिए ज़रूरी तदाबीर को भी जगह दी गई। बिल में ताइवान सिक्योरिटी ताउन के लिए भी $1 बिलियन का बजट शामिल है। अमेरिकी अफवाज ने बहरे कायल में मंशियात स्मगलिंग के शोबे में एक और जहाज़ पर हमला किया।
امریکی جنوبی کمانڈ نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مشرقی بحر کاہل میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث ایک دہشت گرد تنظیم کے بحری جہاز پر مہلک حملہ کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ حملے میں 4 مرد نارکو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس تازہ حملے نے امریکہ کے سپٹمبر میں بحر کیریبین اور مشرقی بحر کاہل میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث جہازوں پر حملے شروع کرنے کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد کو ننیوں تک پہنچا دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساحل کے نزدیک ایک بڑی عسکری تعیناتی کی بھی نگرانی کی اور رواں ہفتے سے کاراکاس سے آمد و رفت کرنے والے اور پابندیوں کے حامل تیل بردار جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اقدامات وینزویلا کے صدر نکولس کے دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ معذوروں کا دعویٰ ہے کہ امریکی مہم کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ روکنا نہیں بلکہ حکومت میں تبدیلی لانا ہے۔ آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے عوام سے نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFE کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے آج جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آسٹریلوی عوام صدمے اور غصے میں ہے اور وہ خود بھی غصے میں ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس برائی کے خلاف مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انتہا پسند مبلغین کے خلاف کارروائی، سخت سزاؤں کے نفاذ اور نفرت و تقسیم پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ یا مسترد کرنے جیسے اقدامات کا اعلان کیا۔ کئی ناقدین نے وزیر اعظم پر تنقید کی ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی یہود دشمنی سے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے کہا ہے کہ نئے سخت نفرت انگیز تقریر کے قوانین ایسے مبلغین اور رہنماؤں کو سزا دیں گے جو نفرت اور تشدد کا ہوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا ایسی تنظیموں کی فہرست بنانے کا نظام تیار کرے گا جن کے رہنما نفرت انگیز تقاریر میں ملوث ہوں۔ نسل کی بنیاد پر تضحیک یا نسلی برتری کی حمایت کو وفاقی جرم بنایا جائے گا۔ اسرائیلی آبادکار یہودی ہنوکا کے تہوار کے چوتھے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو گئے۔ عرب نیوز کے مطابق آبادکاروں نے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسجد کے احاطے کا دورہ کیا جنہوں نے وہاں فلسطینیوں کی آمد روکنے کے لیے سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی اتھارٹی سے منسلک یروشلم گورنریٹ نے اطلاع دی ہے کہ 699 آبادکاروں نے گروپوں کی صورت میں مسجد اقصی پر دھاوا بولا، اشتعال دلانے کے لیے اس کے صحن کا دورہ کیا اور وہاں تلمودی رسم بھی ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے شمال مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک چھاپے کے دوران 4 فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق یہ افراد سینے پر گولی، گھٹنے پر چونٹ، چہرہ اور سر میں ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے نابلس میں اغبا کے محلے کے ساتھ ساتھ راس العین، خان التکار اور الشہداء کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی چھاپے مارے۔ سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر قطر کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحال زندگی اور قطر کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی قیادت نے دونوں ممالک کے برادرانہ تاریخی تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں مزید وسعت دینے کی امید ظاہر کی ہے۔ کوالٹی آف لائف پروگرام سینٹر کی جانب سے امکانات کے شہر سعودی عرب میں معیار زندگی کا ارتقاء کے عنوان سے تفصیلی رپورٹ جاری کی۔ SPA کے مطابق یہ رپورٹ مملکت میں معیار زندگی کے حوالے سے سعودی شہریوں، مملکت میں مقیمین اور زائرین کی آراء پر مشتمل ہے۔ رپورٹ میں مملکت کے ویژن 2030 کے حوالے سے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں ہو رہی بہتری اور اضافے پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ رپورٹ مملکت کے 5 بڑے شہروں میں کیے جانے والے سروے پر مشتمل ہے جن میں ریاض، جدہ، الخبر، مدینہ منورہ اور آبھا شامل ہیں۔ رپورٹ میں ایک اہم تشخیص فریم ورک متعارف کرایا گیا۔ یہ ماڈل 4 بنیادوں پر شہری کامیابی کا اندازہ کرتا ہے جس میں خوشحالی اور موقع، ذاتی اور سماجی ترقی، طرز زندگی، تفریح، پائیدار اور محفوظ بنیادیں شامل ہیں۔ عمان کے سلطان ہاشم بن طارق نے آج جمعرات کے روز ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو عمان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز دی فرسٹ کلاس آف دی آرڈر آف عمان سے نوازا۔ یہ اعزاز اس سے قبل ملکہ الزبیتھ، ملکہ میکسیما، شہنشاہ اکی ہیتو، نیلسن منڈیلا اور اردن کے شاہ عبداللہ جیسی عالمی شخصیات کو دیا جا چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کے لیے یہ 29واں عالمی اعزاز ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے ایڈس انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی کو ملک کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کریٹ آنر نشان آف ایتھوپیا سے نوازا تھا۔ یہ اعزاز نہیں، 2 طرفہ شراکت داری کو مضبوط بنانے میں غیر معمولی تعاون اور ایک عالمی مدبر کے طور پر ان کی بصیرت انگیز قیادت کے اعتراف میں دیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس اعزاز پر اپنے ہم منصب ابی احمد اور ایتھوپیا کے عوام کا شکریہ ادا کیا تھا۔
آج جمعرات کو مسقط میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلطان ہاشم بن طارق کے درمیان ہوئی ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈین پریمیئر لیگ یعنی آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے لندن میں مفرور کاروباری وجے مالیا کی سالگرہ سے قبل ایک شاندار تقریب کی میزبانی کی۔ بیلگریو اسکوائر میں للت مودی کی پرتعیش رہائش گاہ پر منعقد ہوئی اس پارٹی میں کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ بایوکون کے بانی کرن مزمدار، اداکار ادریس ایلبا اور فیشن ڈیزائنر ویراج کھوسلا جیسی مشہور شخصیات موجود تھیں۔ اپنی پوسٹ میں للت مودی نے پارٹی میں شریک تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور وجے مالیا کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اپنا دوست قرار دیا۔ پارٹی کا دعوتی کارڈ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں مالیا کو کنگ آف گڈ ٹائمز اور ایک کارٹون تصویر کے طور پر دکھایا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے 2 بھگوڑے ایک ساتھ لندن میں پارٹی کرتے دیکھے گئے۔ پاکستان اور چین نے پورٹ قاسم میں ایک بڑے سمندری صنعتی کمپلیکس کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں 2 ارب 20 کروڑ ڈالر تک کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی APP کے مطابق آج جمعرات کو چینی کمپنی شینڈوئنگ زنگسو گروپ کے 5 رکنی وفد نے وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری سے ملاقات کی، جس میں پورٹ قاسم پر انٹیگریٹڈ میری ٹائم انڈسٹریل کمپلیکس کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت سے جاری بیان کے مطابق آج جمعرات کو وفد کی قیادت کمپنی کے چیئرمین ہو جین شن کر رہے تھے۔ ملاقات میں 1 سے 2 ارب یورو لاگت کے اس میگا منصوبے کی ابتدائی تفصیلات پیش کی گئی، جس کا مقصد پاکستان کے بحری اور صنعتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور بندرگاہی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ مجوزہ IMIC منصوبہ 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ان میں آئرن اور کوئلہ برتھ جیٹی، سٹیل جیٹی کی بحالی، جہاز سازی اور جہاز توڑنے کی جدید سہولیات کا قیام اور بندرگاہی آپریشن سے منسلک اسکل میں شامل ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے درد سر بنے ہوئے عمران خان اب منیر سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ عمران خان پر 100 مقدمات درج کیے گئے، لیکن ان کی قید کی اصل وجہ منیر کی فوج سے دشمنی ہی سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا ہے جس نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی۔ یہ کام عمران خان کے دیرینہ وفادار فواد چودھری اور عمران اسماعیل نے سر انجام دیا ہے۔ دونوں نے پردے کے پیچھے مفاہمت کی بنیاد رکھی، جسے PTI اور فوج کے درمیان برف پگھلانے کی آخری کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جیو TV نے دی نیوز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ PTI رہنماؤں نے پاکستانی حکومت اور فوج کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، جو کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے بینر تلے کیے جا رہی ہیں، جس میں ذرائع کے مطابق متعدد بااثر تارکین وطن پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مبینہ طور پر عمران کے وفادار PTI کے لیے سیاسی اسپیس حاصل کرنے اور بات چیت کے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش میں ایک عہدیدار اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں۔ اس سے قبل عمران خان کی اڈیالہ جیل پر توجہ مرکوز کرنے کی کوششوں کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت PTI کے کئی سینئر رہنما اس وقت قید میں ہیں۔